بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں ماہ رجب میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت و محفوظین کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ماہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جو یکم رجب کو شہزادی سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ علیہا اور حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حضرت محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام و حضرت امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام و امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و شہزادے علی اصغر کی ولادت ہوئی ہے، تو اتنے معصومین و محفوظین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل خادم کوہ امام ضامن چاند دیکھنے کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو اتفاق سے ہماری ملاقات الکوثر ٹرسٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں محترم سید نذیر عابدی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ منشاء وقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے سید نذیر حسین عابدی صاحب نے جو وہاں تعمیر کا آغاز کیا ہے، یہ عمارت کافی خستہ حالت میں ہو گئی تھی، تو چنانچہ نذیر عابدی صاحب نے یعنی جو کوہ امام ضامن ہے اس میں نہ صرف تعمیر کا آغاز کیا بلکہ اس میں کچھ وسعت بھی پیدا ہو گئی ہے کہ جیسے کہ جو ہمارے زائرین جاتے ہیں تو کئی ایک نظر و نیاز کرتے ہیں، تو چنانچہ نظر و نیاز اور بالخصوص جو ہر سال من جانب تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے جو جشن ہوا کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نذیر عابدی صاحب نے ایک پکوان کے لیے کچن کا علیحدہ سے انتظام کیا ہے، اور جو باب الحوائج کی جو بارگاہ ہے وہاں پر ایک جو دروازہ تھا، تو وہاں پر بھی انہوں نے کچھ تعمیر کی ہے، سیڑھیاں وغیرہ ڈالے ہیں، اور اب الحمدللہ جو زائرین کے اگرچہ کہ وہ ضعیف العمر ہیں تو وہ بھی آسانی کے ساتھ زیارت کر سکتے ہیں۔ تقریباً جو سواری ہوگی وہ اوپر تک چلے جائے گی، چند سیڑھیاں ہیں، بمشکل میرا جہاں تک خیال ہے کہ 20-25 سیڑھیاں وہ طے کرنے کے بعد وہ بارگاہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، قابل تحسین ہیں، اور نہ صرف وہ یہ کام کر رہے ہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی وہاں پر ایک نئی بورنگ بھی ڈالی جائے گی تاکہ پانی وغیرہ کی سہولت، اور جو ٹوائلٹس ہیں یعنی مومنین کے لیے الگ ٹوائلٹ کا انتظام ہو رہا ہے اور مومنات کے لیے الگ ٹوائلٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ دیکھ کر مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ نذیر حسین عابدی صاحب نے بہت اچھا کام کیا، مگر دوسری جانب افسوس اس بات کا رہا کہ ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ میں اس پہاڑ کا جو پیسہ تھا وہ سارا پیسہ وہ ختم کر دیے، مگر یہ کہ کبھی یہ پہاڑ پر جو ہمارا اشرخانہ ہے، جو روضے ہیں، اس کے سلسلے میں توجہ نہیں کی، جس کی وجہ سے آج وہ اتنی خستہ حالت میں ہیں۔ ڈرینیج کا انتظام نہیں تھا وہاں پر،
اور زائرین کے لیے ٹوائلٹ کا انتظام نہیں تھا۔ بہرحال ہر چیز کو وہ پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ 1 مہینے میں کام مکمل ہو جائے گا۔ خدا کرے کہ وہ 1 مہینے میں کام مکمل ہو جائے، کیونکہ کافی تعداد میں وہاں پر مزدور کام کر رہے ہیں اور وہ ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے کام۔ ایسا نہیں ہے کہ نذیر حسین عابدی صاحب اس مقام پر نہیں ہیں، وہ رہ کر تعمیر کروا رہے ہیں۔ تو یہاں ایک اور بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جو باب الحوائج کی بارگاہ ہے، باب الحوائج کی بارگاہ میں مجھے اطلاع ملی کہ وہاں 10 لاکھ کا کام ہوا ہے۔ اس کا تعلق الکوثر ٹرسٹ سے نہیں ہے، بلکہ وہ سننے میں آیا کہ GHMC کی جانب سے وہ کام ہوا ہے۔ تو 10 لاکھ کا نہیں ہے، تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کا یہ فریضہ بنتا ہے، نہ صرف تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کا بلکہ جو بورڈ کے شیعہ ممبر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مقام پر جائیں، کوئی امام ضامن جا کر اس کا معائنہ کریں اور سارے بل طلب کریں کہ آیا کام کتنے کا ہوا ہے۔ وہاں پر جو وائٹ واش کیا گیا ہے اس کی پہلے صفائی نہیں ہوئی، یعنی چاہیے تھا کہ پہلے اس کو جو پرانا وائٹ واش ہے اس کو صاف کر پھر نیا کام کرتے ہیں، مگر دیکھا یہ گیا کہ بس یہ لوگ ہمیشہ بالخصوص شیعہ جائیداد کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو 10 لاکھ جب سینکشن ہوئے تھے تو 10 لاکھ کا سارا کام ہونا چاہیے تھا، یا نہیں تو جیسے الکوثر ٹرسٹ جو بنا رہی ہے انہی کے اگر حوالے کرتے ان کو اجازت دے دیتے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کام ہوتا۔ اور لہذا میں تمام الکوثر ٹرسٹ کے جو بھی ذمہ داران ہیں اور بالخصوص ہمارے سید نذیر حسین عابدی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ شکریہ میری جانب سے ہے بلکہ ہماری قوم شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک کی جانب سے سید نذیر حسین عابدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ بار الہ ان کو اور توفیقات دے کہ وہ اسی طرح جتنے بھی ہمارے اوقافی جائیداد جو اشرخانے جات بارگاہیں وغیرہ جو خستہ حالت میں ہیں کہ وہ اس کی بھی تعمیر کریں۔ ان کا تو جذبہ یہی ہے کہ جہاں جہاں بھی اشرخانے جات ہیں اس کی تعمیر کریں، جیسے کہ دوران گفتگو میں ہمارے سید نذیر حسین عابدی صاحب نے مجھ سے بتایا کہ وہ علاوہ ستوخ مبارک کی بھی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہاں پر مختلف حضرات کچھ مقدمے دائر کیے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ موقوفہ جائیداد ہے، جو وقف جائیداد ہے اس پر کئی ایک حضرات دعوے دار ہیں، وہ پتہ نہیں کہ وہ موروثی جائیداد سمجھ رہے ہیں یا وقف جائیداد سمجھ رہے ہیں، اللہ جانے کیا ہے۔ چنانچہ نذیر حسین عابدی صاحب علاوہ ستوخ کی بھی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر احساسات بیدار ہیں اور عقیدت مند ہیں، مذہبی جذبہ ہے، تو جو حضرات کے مقدمے دائر کیے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے تعمیر پر توجہ دیں، بعد میں آپ مقدمے لڑ لیں۔ تو چنانچہ نہ صرف جو مقدمے دائر کیے ہیں وہ، بلکہ میں تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین اور CEO وہ شیعہ ممبر سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات خود دلچسپی لے کر وہاں کی بھی اجازت دلائیں، تو شاید ممکن ہے کہ ہماری وہ جائیداد بھی محفوظ رہ جائے اور اس کی بھی تعمیر ہو جائے۔ بس یہ کہتے ہوئے آپ حضرات سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور تمام مومنین مومنات سے بھی کہوں گا کہ سید نذیر حسین عابدی صاحب کے حق میں دعا کریں کہ خدا ان کو مزید اور توفیق
عطا فرمائیں اور اسی طرح سے وہ کام کریں۔ خدا حافظ و ناصر۔ سلام علیکم یا علی مدد۔